آپ سب کا خیر مقدم کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس دفعہ کوشش ہماری یہی ہے اور میڈیا کا کردار یہی ہوتا ہے کہ ہم اسپیکولیشن نہ کریں اور انتظار کریں کہ کب کیا حتمی چیز سامنے آتی ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو اسٹیٹمنٹس ہیں اور خاص طور پر جو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 10 نکات سامنے آئے، پھر اس کے بعد 14 نکات سامنے آئے، پھر کچھ نکات کم ہو گئے، پھر 5 نکات سامنے آئے، کافی ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے؟ ممکنہ طور پر یہ جو ایم او یو ہے پہلے مرحلے میں، پھر آگے ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، پھر اکارڈ یا جو ٹریٹی ہوتا ہے وہ تو خیر بعد کی بات ہے. لیکن ابھی انیشیل مرحلہ یہی ہے کہ سیز فائر ہوا، جیسے کہ عفنان صاحب نے فرمایا. اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایم او یو ہونے جا رہا ہے. لیکن بقائی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو یہ اسپیکولیشن نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ کل دستخط نہیں ہو رہے لیکن ممکن ہے، پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفاہمتی یادداشت جو ہے اس میں جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز ہے، اور پھر اس مرحلے پر فیصلہ کیا گیا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ جوہری معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ہمیں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور آنے والے کچھ دنوں میں معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو جس طرح سے میں کہہ رہا تھا نا کہ ایران نے اس دفعہ جو اپنی پاور شو کی وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز کر کے، کیونکہ دنیا کا 30% یہاں سے ایل این جی سے لے کے آئل یہاں سے گزرتا تھا، اور جب وہ نہیں گزرا اور جب یہاں سے کھاد نہیں گزری اور چیزیں رکیں تو پوری دنیا کی جو اکانومی تھی وہ کرمبل کر گئی، اور اس کے اثرات آنے والے کئی عرصے تک فیول پرائسز پاکستان سے لے کے کافی ملکوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں محسوس کیے جا رہے ہیں. تو عفنان صاحب، ویسے تو معاہدے کا نگات سامنے نہیں آئے، لیکن نیوکلیئر کے حوالے سے کلیئر موقف آ گیا ہے کہ ابھی اس مرحلے پہ یہ بات نہیں ہو رہی. ممکنہ طور پر کیا آپ کے خیال میں چیزیں ہو سکتی ہیں جو ابھی انیشلی وہ کی جائیں؟ میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ یہ لوگ فوکس کریں گے جنگ بندی پہ اور اسٹریٹ آف ہارموز کے کھولنے پہ، انفریزنگ آف ایرانین ایسٹس، اور ساتھ یہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں گے جس کے تحت یہ ایونچولی نیوکلیئر ٹاکس کی طرف معاملہ جا سکے گا. تو یہ بنیادی اگر آپ دیکھیں اس کی کرکس کی تو وہ الانگ دیز لائنز ہی میرا خیال ہے بنتا ہے. اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے یہ ایکچولی اس کا امپیکٹ ایک نیوکلیئر بام سے زیادہ ہوا ہے. نیوکلیئر بام بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو اس نے کر دیا کہ آپ پوری دنیا کی ساری اکانومیز کو اس طرح آپ بٹھا دیں، پاور کی پرائسز اوپر چلی جائیں، فیول کی اوپر چلی جائیں، گیس کی، ہر چیز کی، فوڈ کی. تو وہ اٹ ہیز اے ہیوج امپیکٹ. اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کی کیلکولیشن ضرور ہوگی، لیکن میرا خیال ہے اتنی زیادہ ان کا تھا کہ اتنا لمبا نہیں چلے گا اور شاید اتنا زیادہ سویئرلی ایران اس کو وہ بلاکیٹ نہیں کر پائے گا. مگر وہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا، تو اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ آپ کے سامنے. ڈاکٹر جمیل صاحب، اس دفعہ آپ کی جانب پہلے آ رہا ہوں، یہ جو نکات ہیں معاہدے کے، ممکنہ طور پر ظاہر ہے وداؤٹ اینی اسپیکولیشن جو چیزیں ہمارے سامنے اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی رہیں، ایک تو نیوکلیئر کے حوالے سے ابھی اس پہلے مرحلے پہ بات نہیں ہو رہی. ایرانی چاہتے بھی یہی تھے، مطلب کوئی وہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رکھتے. تو ممکنہ طور پر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور جو جن سی بی ایمز کی بات کریں عفنان صاحب، وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ ایم او یو صرف اس وقت یہ جو ونڈو کریٹ کرنے کے لیے ہے اور باقی ہر میں اس کو کھولنے کے لیے اس وقت. باقی اس پہ ایجنڈا پوائنٹس ہیں، جس کو میں بتا رہا تھا نا کہ جو نکات روڈ میپ ہے دراصل وہ ایجنڈا پوائنٹ ہیں. لیکن صرف ایجنڈا پوائنٹ پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہی پوائنٹس، یہی 14 پوائنٹس اسلام آباد میں جب جے ڈی وینس آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جانے لگے واپس 5.5 منٹ کی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے واضح بتا دیا تھا کہ ہماری تمام معاملات پر راہیں ہموار ہو گئی تھیں، صرف انریچمنٹ کی وجہ سے ہم کوئی چیز بتانے سے قاصر ہیں اور کچھ چیز اناؤنس کرنے سے قاصر ہیں، کسی سمت میں جانے سے قاصر ہیں. تو یہ چیز کہہ کے گئے اور وہی معاملہ ابھی تک چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، کہ ایران کو بالکل اس طرح کا ڈیل اگر کرنا بھی ہے کہ وہ کبھی بنا ہی نہ سکے، کوئی انریچمنٹ نہ کر سکے. ایک چیز یہ میں بتاتا چلوں، کیونکہ میں نے ایسے ادارے میں کام کیا ہے، مجھے فخر حاصل ہے، ڈاکٹر قدیر کے ساتھ 3.5 سال میں نے کام کیا ہے. تو بس اتنا ہی کہہ دینا اس معاملے میں کافی ہے. لیکن اس میں سائنٹیفک نالج اس میں یہ ہے کہ جو ملک 60% تک اپنے افسردگی کر لے تو اس کو آگے جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اور یہ ہمیں پتا ہے کہ کیونکہ ایک فتویٰ تھا اور ایران نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ مزید نہیں گیا. چند ہفتوں کی بات ہوتی ہے، اگر وہ چاہے کوئی ملک، اس کے پاس سینٹریفیوج جس طرح ایران کے پاس ہیں، وہ کر سکتے. تو اسرائیل کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ یہ انریچمنٹ والا نہیں ہوتا تو سارا معاملہ زیرو پر آ جاتا ہے. تو اس لیے
वोटर सपोर्टर्स को शक्ल दिखलाने के लिए अमेरिका में भी यही है कि इसको थोड़ा सा पसे पर्दा रख के आगे चला जाए। सर वही बात है ना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं हैरान हूं कि मीठा मीठा हपा और कड़वा कड़वा थू थू, इजराइल जो मर्जी करे, नस्ल कुशियां करता रहे, खुद एटमी हथियार बनाता रहे, अनडिक्लेयर्ड पावर भी हो, और दूसरा कोई करे तो। डॉक्टर चीमा साहब, ये ज़रा फरमाइए कि इस मरहले पे अब MOU हो जाता है, MOU होने के बाद जिस तरह से अफनान साहब बात करें, या जो ईरान की डिमांड रही है कि जो हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं, या तो जंग के जो अखराजात हैं, जो नुकसानात आपने किए उनको भरे, या फिर हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं, ये भी हो गया, हॉर्मुज़ खुल जाता है, और उसके बाद न्यूक्लियर के मामले पर जाकर अगर बात फंस जाती है तो फिर वो क्या अगले मरहले के डिस्कशन के लिए होगा, या फिर ये सारा रोल बैक होने के कोई खदशात हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे न्यूक्लियर के हवाले से भी जो लार्जर कॉन्टोर्स हैं वो डिस्कस हो चुके हुए हैं, लेकिन क्योंकि मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि वो समझते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डिस्कशंस हैं वो बजाय इसके कि हम अभी टर्मिनेशन ऑफ वॉर की अनाउंसमेंट कर दें और बाकी जो डिस्कशन है वो बाद में फिर साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है न्यूक्लियर के ऊपर भी ओवरऑल चीज़ जो हो चुकी है। देखिए, टर्मिनेशन ऑफ वॉर जो है वो अमेरिका या इजराइल ऐसे तो नहीं करेंगे जब तक न्यूक्लियर के हवाले से चीज़ें ना क्लियर हों। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा जी कि UAE और कतर जो है वो ईरान के फ्रोजन एसेट्स रिलीज कर रहे हैं। अगर इस हद तक बातें हो चुकी हैं तो जाहिर बात है न्यूक्लियर के हवाले से भी चीज़ें लेकिन व्हाट कुड दैट बी इफ यू कैन टेल अस क्विकली? देखिए, सिंपल सी बात है कि वो दोबारा एनरिच यूरेनियम जो है उसको डाउन ब्लेंड किया जाएगा। अमेरिकन की डिमांड ये है कि वो उसे आउट ऑफ ईरान भेजा जाए। उसके ऊपर कोई कमिटमेंट पता नहीं है कि वो आउट ऑफ ईरान जाएगा या नहीं, या आईए उसको आके ईरान के अंदर डाउन ब्लेंड करेगा और ईरान कमिटमेंट देगा कि हम न्यूक्लियर जो है फॉर एग्जांपल, या फिर चाइना या रशिया कोई रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत शुक्रिया आप सबका।